بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیوی کی ولادت کی رات کہ جس سے آج دین حق بچ گیا۔ اگر آج دین ہے تو شریعت الحسین اور مولا حسین کی طرف سے۔ میں نے تقریر کا آغاز بڑا ریکمنڈڈ اور بڑا مشہور سورہ سورہ کوثر سے کیا کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر۔ کیا مطلب؟ یہ سورہ شہزادی کی مادر گرامی کے نام کا ہے، مادر حسین سے منسوب ہے۔ اس وقت نازل ہوا تھا جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی، شہزادی کونین کی۔ اللہ کیا کہہ رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ کا یہ وعدہ ایسا پورا ہوا کہ صبح شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا، اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر مولا حسن آئے تھے، پھر مولا حسین آئے۔ بیٹیوں میں پہلی بیٹی ہے شہزادی زینب کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ جو زین ابیہ بن کر دنیا میں آئی۔ زین ابیہ کس کی زین ابیہ؟ باپ کی زینت تھی زینب۔ زینب کا مطلب یہ ہے کہ یہ باپ کی زینت ہے، زین ابیہ ہے، باپ کی زینت بن کے۔ امام علی جیسی شخصیت، علی کون ہے؟ جو سر ابراہیم ہے۔ مولا علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا کہ مولا علی کی حد کیا ہے؟ اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے خود امام کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں، میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں۔ میرے مولا کا خطبہ ایک سرمن ہے، خطبہ افتخاریہ، اس کے جملے پڑھ رہا۔ امام کہتے ہیں کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں متقین کا امام ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں۔ پھر علی نے فخر کیا کہ میں شوہر بطول ہوں، میں شوہر بطول ہوں، میں اسلام کا عمود ہوں، میں اسلام کا ستون ہوں۔ اب سنو، میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں، میں جبرائیل کا دوست ہوں، میں میکائیل کا ہمنشین ہوں، مردے مجھے پکارتے، میں تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہوں۔ عجیب جملہ ہے مولا کا، میں تنگیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، کہتے ہیں کہ میں اصلی نور کی چمک ہوں۔ نہیں سمجھے؟ اس علی کی بیٹی کا نام زینب ہے جو باپ کی زینت بن کر آئی۔ دوستو، شہزادی زینب کی زندگی کو آپ ڈیوائیڈ کرو 4-5 حصوں میں، آپ کی پوری لائف کو۔ آپ کی عبادت ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی شجاعت ہے۔ آپ بولیں گے شجاعت کیسے؟ ایسی شجی تھی میری بیوی۔ شجاعت زینب مشہور ہے، شجاعت عبادت زینب مشہور ہے، علم زینب مشہور۔ اگر آپ ڈیوائیڈ کر دو 4-5 حصوں میں آتے ہیں سخاوت کے ساتھ۔ ایک ایک زندگی کو ایک ایک حصے میں دیکھو آپ کہ کیا کیا بیوی نے کیا، بیوی کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ دوستو، عبادت ایسی کی کہ حسین جیسا امام پلٹ کے کہتا ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ مذاق نہیں ہے یہ۔ جبکہ مولا حسین جانتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں، دیکھیں بیوی کی زندگی مصیبتوں میں گزری، کچھ مصائب کے حصے آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود مولا کو یقین تھا کہ یہ زین ابیہ ہے، یہ اس طرح عبادت کرے گی جیسا میرا بابا کرتا تھا عبادت، اور وہی حال تھا۔ نماز شب کم از کم میں سب سے بول رہا، آج کی رات پڑھ لو۔ آج بی بی کی ولادت کی رات ہے، 3 رکعت پڑھو، جسٹ 3 رکعت، اور بی بی کو ہدیہ کر دو کہ بی بی آپ نے پڑھی تھی نا، آپ کی خواہش ہے نا، آج آپ کی ولادت ہے۔ دیکھیں، میں کوئی تقریر بغیر پیغام دیے نہیں پڑھتا، ایک میسیج بھی تو ہو، کچھ لے کے بھی تو اٹھیں، کچھ سیرت زینب سے ہم بھی اپنے آپ کو ملحق کر لینا۔ تو 3 رکعت پڑھو گھر جا کے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ یہ وہ سنت تم پورا کرو گے جو شہزادی زینب کی خواہش تھی، مولا حسین اور بی بی زینب کی خواہش۔ اس کے بعد دیکھو، آج ویکنڈ بھی ہے، گھر جا کے 3 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، اور بیوی کو ہدیہ کر دو کہ آج آپ کی ولادت کی شب ہے بیوی، جو تمہاری حاجات ہیں، جو تمہاری لائف میں آبسٹیکلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، تم یقین کرو علی کی بیٹی سے آج مانگو۔ کوئی ایسا
دعا نہیں ہے کہ جو شہزادی کے نام لینے سے دعا پوری نہیں ہوتی. بی بی کی عبادت عجیب عبادت. اس کے بعد بی بی کا علم ایسا تھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بی بی کی جو صفت ہے علم کی صفت, اتنا علم دیا, اتنا عورتوں کے بعض روایتوں میں کہ 3000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, 3000 لڑکیاں عورتیں ایک ساتھ 3000 نہیں تھے. جب تک آپ مدینے میں تھیں آپ وہاں پہ تقریباً علم بانٹ رہی تھی. کوفے میں تھی, مولا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی, وہاں پہ درس دیتی تھی. بی بی کی زندگی میں یہ اتنا تھا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنا یہ صرف شہزادی زینب کا حق ہے. کربلا کے بعد بھی بی بی ایک جگہ گھر میں نہیں بیٹھی بلکہ پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. اگر آج ہم آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر امام کر رہے, یہ فرش عزا جو بچھا ہوا ہے یہ کس کی بانی کون ہے, کس نے کیا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ بی بی کی زبان بند ہو جائے. یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو جائے, لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے. لیکن جب تک زینب زندہ تھی شہزادی نے اس واقعے کو اس طرح زندہ رکھا. ہمیشہ کے لیے آپ آگے تفصیل سنو کہ اتنا پروپوگیشن ہمارے پاس آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں. میں یہ نہیں بولتا کہ مارکیٹ میں جا کے بولو, میں یہ نہیں بول رہا کہ مالز میں جاؤ, یہ نہیں بول رہا کہ اسکولز اور کالجز میں یونیز میں جا کے آپ پروپوگیٹ کرو. نہیں, اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ایسا بنا دو. کبھی تو بیٹھ کے بچوں سے بات کرو. 10 منٹ مانگ رہا جس کے بچے ہیں, 15 منٹ اپنے بچوں کو ماؤں کو بول رہا اسپیئر کرو ٹائم اور سیرت زینب پر عمل کرو. آپ بولیں گے سیرت زینب پہ عمل کیسے کرے؟ شب عاشور مصائب نہیں ہے. مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے, غور سے سنو. شب عاشور جب مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے, اور اونو محمد بیٹھے ہوئے اور ان کو بی بی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور مولا علی کے جنگ کے واقعات سنا رہی, اور سنا کے ان بچوں کو موٹیویٹ کری. میں اپنی زبان میں بول رہا, موٹیویٹ کر رہی, انکریج کر رہی, اور بتا رہی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے, دین کو بچانے کا دن ہے. تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی, تمہارے دادا نے ایسے جنگ کی. میں پوچھتا کیا ضرورت ہے؟ کیا اونو محمد معمولی بچے ہیں؟ جن بچوں نے آنکھ کھولی حسن اور حسین کی گود میں, جن بچوں کو زینب نے ریس کیا, اس کے بعد بھی شہزادی اپنے بچوں کو بتا رہی. دوستو یہ اونو محمد کو بی بی نے نہیں بتایا, بلکہ بی بی نے اپنی کنیزوں کو میسیج دیا کہ میں غافل نہیں ہوں اپنی اولاد سے, تو تم کیسے غافل ہو؟ یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج کہ بی بی کے یہ سیرت پہ یہ عمل کرو. پروپوگیشن آئی نو یا ملیشیا میں آپ نہیں کر سکتے. میں نہیں بول رہا مارکیٹ میں جاؤ, میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, جن کی اولاد جن کے گھروں میں ہے شکر ادا کرو کہ تمہاری اولاد اللہ نے تم کو یہ نعمت دی ہے. اب یہ شکر ادا کر کے ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کربلا دین کے واقعات پہ ذکر کرو. کم از کم بچوں کو معلوم ہونا کہ بی بی زینب کی پرسنالٹی کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. شکر ادا کرو کہ تم کو بہترین امام بارگاہ ہے. یہ عزاداری اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں 4-5 دن, ایک جملے کا ذمہ دار. عزاداری اتنی آسانی سے نہیں پہنچی جیسے آج آپ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے عزاداری کر رہے باب الہدایہ میں. یہ عزاداری کے لیے عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, مال دیا گیا, ہاتھ اور پیر کاٹے گئے. یہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج عزاداری ہمارے پاس آ گئی. ان کا سیکریفائز, اس سیکریفائز یہ بی بی زینب کی سیرت ہے کہ بی بی نے وہ سیکریفائز کیا. علم ایسا کہ جب بات کرتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے گوہر برستے تھے. ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے امام علی کی زبان ہے, امام علی بول رہے ہیں, جیسے مولا بولتے تھے. اسی لیے بی بی کا ایک خطبہ ہے, بی بی کا سرمن, اتنا یوتھ میرے سامنے ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, بی بی کا سرمن ہے, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. میری ریکویسٹ ہے 3 خطبے ضرور پڑھنا اپنی زندگی میں. ایک غدیر کا خطبہ اللہ کے رسول کا, کہ جو آپ نے غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے جو خطبہ دیا وہ, اور شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ, مادر بی بی زینب کا فدق والا خطبہ, اور بی بی زینب کا یزید کے دربار والا خطبہ. کس انداز سے شہزادی زینب نے دربار میں خطبہ, یہ 3 خطبے پڑھو, تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہارا ذہن کھل جائے گا, تمہارا ویژن کھل جائے گا, تم کو احساس ہوگا کہ کیا بی بی نے کس انداز سے
دشمن ماحول میں پروپوگیٹ کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. خالی بیٹھ کے آنا، 1 گھنٹہ خوش ہو کے جانا نہیں، سیرت زینب پہ بھی چلنے کی کوشش کرو. کچھ مت کرو. میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم بیٹھے ہوئے جشن میں اور دعا یہ کرو کہ پروردگار جیسے شہزادی زینب جیسا چاہتی تھی ویسے میں بن جاؤں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ون آف دی ریسپانسبلٹیز آف دی ریسپانسبلٹی ہے کہ پروپوگیشن علم ایسا کیا. 4000 اسٹوڈنٹس مذاق نہیں ہے. بیوی درس دیا کرتی تھی مختلف اوقات کے اوپر، مختلف وقت کے اوپر، مختلف ڈیز کے اوپر. بیوی لڑکیوں کو بلاتے، عورتوں کو بلا کے درس دیا کرتی تھی. یہ عورتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائی گئی. یہ بیوی کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پہلو. بس دوستو مجھے جو محدود وقت دیا گیا تھا اس میں ایک سکیچ کھینچا میں. بھائی ایک ہی خواہش آپ سے، جو سن رہا مجھے آج ملیشیا میں ایک ہی جملہ بول رہا بیوی کی ولادت کی محفل میں، اور مجھ پر لازم ہے یہ بولنا کہ شہزادی کی محفل پڑھو اور شہزادی کا یہ جملہ نہ بولو. اگر نہیں کرتی ہو تو آج سے بہتر کوئی شب نہیں ہے بیوی کو گفٹ کرنے کا، بیوی کو تحفہ دینے کا. جشن کی خوشی اسی میں ہوگی. ثانیہ زہرا راضی اسی سے ہوں گی. میری ماں بہنوں کو بول رہا، ماں کو بول رہا کہ خود بھی کرو، بچوں کو بھی کراؤ، بیٹیوں کو بھی کراؤ. اگر حجاب تم نے آج بیوی کو گفٹ دے دیا تو آج کا جشن میرا کامیاب ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی بچوں کو کرانا. باپ کی ذمہ داری بھی ہے. ماڈرن بناؤ. اسلام ماڈرن بنانے سے کچھ روکتا نہیں، لیکن لڑکی جتنی چاہے ماڈرن رہے لیکن عورتوں کے اندر رہے. عورتوں باہر مردانے میں نہیں. مردانے میں تو حجاب لازم ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. کوئی ایف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. حجاب واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. شہزادی کو خوش کرنا ہے تو حجاب کرنا. دیکھیے آپ، مجھے معلوم ہے کوئی واہ بولتا نہ آ بولتا ایسے باتوں پہ. مجھے عادت ہے، میں پوری دنیا میں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں واہ بولتے، کہاں پہلے آپ کو خوش کر دیا. اب میسیج کے بغیر میں جشن کیسے ختم کروں؟ بس ایک ہی میری خواہش آپ سے. میرا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ملیشیا میں یہاں پہ کوئی حجاب نہیں کر، سب حجاب والے ماشاءاللہ. آپ یہ پیغام آگے پہنچو. یہ ہمارے بالمعروف ہے، یہ نہیں انل منکر ہے. یہ کربلا کا مقصد ہے. یہ شہزادی زینب کی خواہش ہے. اگر میں بیوی کو بول رہا ہوں بیوی میں آپ کو بہت آپ کا احترام کرتا، میں آپ میری ماں ہے. اب ماں کی بات نہ سنو، ماں کی بات نہ سنو. افسوس ہے. یہ مردوں کی بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری کہ اپنی وائفس کو، اپنی بیٹیوں کو شروع سے حجاب کرو. تو اس سے ہوگا کیا؟ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ لڑکیاں حجاب اس لیے نہیں کر رہی، میں جگہ کا نام نہیں بولتا، اس لیے نہیں کر رہی رشتہ نہیں آ رہا. لڑکے بول رہے کہ نہیں میں حجاب والی لڑکی سے شادی نہیں کروں. آپ بھی ویسی ہیں. ملیشیا والے تو نہیں ہیں نا؟ نہیں ہے. اتنے بیچلرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا کنڈیشن یہ رہنا، یاد رکھو جب رشتہ بھیجنا تو کنڈیشن یہ رہنا کہ میں حجابی لڑکی سے شادی کروں گا. کتنے خاموش ہو گئے یار؟ بولو، کرو گے؟ امام علی سے مولا، یہ روایت بھی معصوم سے ہے، مولا علی سے بیچلرز نے، جوانوں نے جا کے مولا سے پوچھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. اب آپ آ کے مجھ سے نہیں پوچھتے، میں بول رہا ہوں. آپ تو آج کل تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ خود ڈیسائیڈ کر لیتے کہ نہیں. تو مولا سے پوچھا گیا، غور سے سنو، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کس لڑکی سے شادی کرنا، لڑکی میں کیا دیکھنا رشتہ بھیجے وقت. تو امام علی نے کہا 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، اس کا پیسہ اور اس کا حسن، بیوٹی، خوبصورتی اور اس کا پیسہ. اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے، آپ لوگوں کا نہیں، میں ایک بات کر رہا، مرد کا ایک نیچر ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا ہوں، کالا پیلا جیسا بھی ہوں. بیوی خوبصورت ہے. علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کس لڑکی سے شادی کرنا. امام نے کہا لڑکی میں 2 چیزیں نہیں دیکھنا کبھی، یہ کنڈیشن نہیں رکھنا. اگر کوئی خوبصورت مل جائے تمہاری قسمت سے تو بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. اور پیسہ نہیں دیکھنا. راوی نے کہا مولا کیوں نہ دیکھیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مولا کی. آج پیسہ ہے کل نہیں رہے گا.
آج حسن ہے، بیوٹی ہے، کل ختم ہو جائے گی، بور ہو جاؤ گے 10 سال کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دونوں چیزیں مت دیکھو، پیسہ مت دیکھو، حسن مت دیکھو. کہا پھر دیکھیں کیا؟ امام علی نے کہا 2 چیزوں کو نہیں دیکھنا، 2 چیزوں کو دیکھنا. دیکھنا اس کا تقوی دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. نسلی طہارت ہوگی، ہماری محبت آئے گی. تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے بلکہ اپنے بچوں کی ماں سے شادی. تم اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. نسل کی حفاظت اٹس یور ریسپانسبلٹی، تمہاری ذمہ داری ہے. میری مجبوری کے روز ایک ایک معصوم کی ہو رہی، ورنہ میں بتاتا حالات کیا ہیں اس وقت. انشاءاللہ اور جو 3-4 جشن ہے اس میں بتاؤں گا کہ حالات کیا ہے دنیا کے، کس حالات سے اس وقت ہماری قوم گزر رہی، ہماری کمیونٹی گزر رہی، جس کی وجہ سے آج شکر ادا کرو کہ یہاں ملیشیا میں بڑا ریلیکس ہے، بڑا آرام ہے. اللہ رضوی فیملی کو سلامت رکھے کہ بہترین عزا خانہ بنا کے عزا کر رہے، جشن کر رہے. یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. اللہ ان کو سلامت رکھو، صحت کے ساتھ رکھو، رزق میں برکت دو. ان کی سلامتی، امام کی سلامتی اور ان کی سلامتی اور سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو.